چیزیں ملک کی برسر اقتدار پارٹی کے اہم ذمہ داروں کی طرف سے فروغ دی جا رہی ہے۔ مختلف بین الاقوامی اداروں، بھارت کے سول سوسائٹیوں کی رپورٹس اور سپریم کورٹ کے انتباہ کے باوجود جس طرح وطن عزیز کو ہندو، مسلم اور دلت میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس جلسے کے صدر محترم حضرت مولانا غیاث الدین صاحب قاسمی، صدر جمعیت علماء کشن گنج، اور لاکھوں درد اپنے دلوں میں سمیٹنے والے، ہندوستان میں محبت کے پیغام کو عام کرنے والی شخصیت، اخوت اور بھائی چارگی کا پرچار کرنے والی شخصیت ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہے۔ صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند، اسی طریقے سے سیمانچل کے مسیحا حضرت مولانا حکیم الدین قاسمی صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، ہمارے کشن گنج کے سیاسی حضرات، جمعیت علماء کشن گنج کا ہر وہ رکن جنہوں نے اس اجلاس کے لیے رات کو رات نہیں، دن کو دن نہیں سمجھا، اور اس اجلاس کو کامیاب کرنے کے لیے رات دن ایک کیے، وہ سب حضرات یہاں تشریف فرما ہے۔ میں ان کے خدمت کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ جب تک آپ اس دنیا میں زندہ رہے، جمعیت کے ساتھ رہے، جماعت کے ساتھ رہے، اکابرین کے ساتھ رہے اور اکابرین کی آواز سے آواز ملا کر رہے، ہم یہ امید جمعیت علماء کشن گنج کے ہر رکن سے کرتے ہیں، آپ سے کرتے ہیں اور اسٹیج والوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھ ایک تجویز لگی ہے، میں اس کو پڑھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ ملک میں بڑھتی ہوئی منافرتی مہم اور اسلامی فوبیا کے انسداد پر تجویز۔ اجلاس عام جمعیت علماء کشن گنج، لہرا چوک، بتاریخ 8 دسمبر 2024۔ آج ہمارے ملک کو اسلامی فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور اشتعال انگیزی کا مرض لاحق ہو گیا ہے۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ چیزیں ملک کی برسر اقتدار پارٹی کے اہم ذمہ داروں کی طرف سے فروغ دی جا رہی ہے۔ مختلف بین الاقوامی اداروں، بھارت کے سول سوسائٹیوں کی رپورٹس اور سپریم کورٹ کے انتباہ کے باوجود جس طرح وطن عزیز کو ہندو، مسلم اور دلت میں بانٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے،
وہ گاندھی اور نہرو کے ہندوستان کے لیے شرمناک ہے۔ حال میں سیمانچل میں حکمراں پارٹی کے ایک ممبر اس پارلیمنٹ کے ذریعے سے جس طریقے کی ریلی نکالی گئی اور جس طرح نفرت پر مبنی بیانات دیے گئے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ کشن گنج فرقہ وارانہ ماحول پورے ملک کے لیے مثالی رہا ہے۔ کشن گنج کا فرقہ وارانہ ماحول پورے ملک کے لیے مثالی رہا ہے۔ اسے خراب کرنے کی بھی کوشش ہم کبھی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ سب کو یاد ہوگا کہ 2-2.5 مہینہ قبل آپ کی سرزمین پر ایک شخص آتا ہے۔ ہم یہاں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں، نہ ہمیں ہندوؤں سے گلے شکوے ہیں، نہ ہمیں دلتوں سے گلے شکوے ہیں۔ ہم آپس میں بھائی بھائی کی طرح رہتے ہیں اور ہمیں اس سے کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، جب تک ہم اس کشن گنج میں ہیں، ہم ہمیشہ پیار کی، محبت کی، اخوت کی آوازیں بلند کرتے رہیں گے۔ اور اس ماحول کو خراب کرنے والا اگر کشن گنج کی سرزمین پر آتا ہے، وہ آ کر یہاں کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم اور ہماری جماعت اور ہم کشن گنج والے کبھی اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ تکبیر! تکبیر! جمعیت علماء کشن گنج، جمعیت علماء ہند، حضرت مولانا سید محمود مدنی، حضرت مولانا خالد انور صاحب، حضرت مفتی محمد افضال صاحب، نعرہ تکبیر! ایسی صورتحال میں ملک کی سالمیت اور نیک نامی کے حوالے سے جمعیت علماء حکومت بہار کو متوجہ کرنا چاہتی ہے کہ وہ خود احتسابی کے سے کام لے اور نفرتی تقاریر اور ہیٹ کرائم کی روک تھام کے لیے ایک ٹھوس اور مؤثر لاہ عمل وضع کرے۔ جو ممبران پارلیمنٹ یا ممبران اسمبلی نفرتی بیان دیتے ہیں، ان پر حکومت کے طرف سے سخت مقدمہ کیا جائے۔ سپریم کورٹ کی وضاحت کی ہدایت کی روشنی میں اسلامی فوبیا اور ہیٹ کرائم کے لیے پولیس تھانوں میں ایک علیحدہ سیکشن قائم کیا جائے۔ لا کمیشن کی سفارش کے مطابق تشدد پر اکسانے والوں کو خاص طور پر سزا دینے کے لیے ایک علیحدہ قانون وضع کیا جائے اور سبھی اقلیتوں بالخصوص مسلم اقلیت کو سماجی و اقتصادی طور پر الگ تھلگ کرنے کی کوششوں پر روک لگائی جائے۔ یہ اجلاس مذہبی رہنماؤں، سول سوسائٹی، میڈیا اور سیاسی پارٹیوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اس منافرتی ماحول کو ختم کرنے میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے۔ انشاءاللہ ہم سب اس تجویز کی تائید بھی کرتے ہیں اور اس اجلاس میں جو بھی تجاویز پاس کیے جائیں، پیش کیے جائیں، ان پر ہم سب لوگ اس کی تائید کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے درمیان تشریف رکھتے ہیں کشن گنج کے معروف سماجی کارکن جناب الحاج زاہد الرحمان صاحب۔
تشریف لائیں، 1 منٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں.